ماننے والوں کے لیے اس میں شفا اور رحمت ہے، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں۔ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو کسی ڈاکٹر جاوید سے، بابا جی سید صفدر علی بخاری صاحب یہ پیغام شفا بانٹ گئے، عام کر گئے، اذن عام ہے، یہ بھی فون کر کے مت کہا کریں کہ ہمیں اجازت چاہیے۔ اب وہ کسی کی اجازت سمیت ڈاکٹر جاوید کے نہیں چاہیے۔ ہم سب کو اس سے فائدہ ہوا ہے، ہم صرف اتنا کام کر رہے ہیں کہ ایمانداری سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہے یا بیماری ہے جو ناقابل علاج سمجھی جا رہی ہے، یا ایلوپیتھک طریقہ علاج میں یا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں یا کسی بھی طریقہ علاج میں آپ کو آپ کے معالجین جو ہیں یا آپ کی حد میں جتنے لوگ ہیں، آپ کی سکت جتنی ہے، وہاں پہ آپ کو انکار ہے، اس مسئلے کا حل ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ لوگ وہ وہیں بیٹھے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے اس طریقہ علاج سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے، دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ بھی ہے، یا الرحمان.com سے فری ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے، سی ڈیز بھی مل جاتی ہیں، کیسٹس بھی، یا یو ایس بی میں یا واٹس ایپ پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو وائس میں۔ آپ نے یوٹیوب پہ بھی پڑھی ہے، لیکن اس میں ایڈز آتی ہیں تو پھر آپ کو انٹرپشن آتی ہے، تو ایپ میں ایڈ شیڈ نہیں ہے، آپ سے سن سکتے ہیں۔ یہ سب فی سبیل اللہ اور فری ہے، اور آپ نے اس طریقہ علاج کو سمجھنا ہے۔ یہ اتنی ویڈیوز شاید 2000 کے قریب ہو گئی ہیں، میں نے بھی کی ہیں اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ مقصد صرف ہمارا یہ ہے، میرا خدا گواہ ہے، اس یوٹیوب چینل سے یا کسی بھی چینل سے ہم 1 روپے کے بھی روادار نہیں ہیں، نہ ہم لیتے ہیں، ہے ہی نہیں، یہ مونیٹائز نہیں ہے۔ اور جو بار بار آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر اس کو ڈاؤن لوڈ آپشن کھول دیں، وہ یوٹیوب کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی میرے علم کے مطابق، یا میری ٹیم کو کرنی نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے سورہ رحمان کو قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی تلاوت کو آنکھیں بند کر کے یکسوئی سے سننا ہے کسی بھی مسئلے کے لیے، صبح دوپہر شام، 1 ہفتہ، 1 ویک۔ پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، یا جتنا آپ نے پانی پینا ہے 3 گھونٹ پانی رکھ لیں۔ ہر بار سننے کے بعد پانی لیں، آنکھیں بند کریں، اور اپنے اللہ کے روبرو خود کو پیش کر کے پھر دھیان ادھر کر کے جتنے پیار سے، جتنے خلوص سے آپ دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں، اپنے خیال میں اس کو پکاریں، وہ آپ کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے آنکھیں بند رکھیں، اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں۔ بند آنکھوں سے پانی پینا ہے تاکہ آپ کا دھیان آخر تک ادھر ہی ہو۔ 8ویں دن سے سورہ رحمان بس کر دیں، لیکن یہ پانی پینا نہ چھوڑا کریں۔ کم از کم دن میں 3 بار، 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ کی میڈیٹیشن سمجھ لیں، مراقبہ سمجھ لیں، دعا سمجھ لیں، علاج کا حصہ سمجھ لیں، وہ کرتے رہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کو جو جو ٹھیک ہوتا جائے، یا جتنا بھی ٹھیک ہوتا جائے، وہ جس کسی کو دکھی کو، پریشان کو، بیمار کو دیکھے، اسے میرا فون نمبر نہ دے، کسی اور کا نہ دے، وہ خود ہی ڈاکٹر صاحب ہے، اب وہ آگے بتانا شروع کر دے۔ اس سے زیادہ اب اور آسان کیا طریقہ علاج ہوگا کہ آپ کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے، آپ نے کسی پیر صاحب کے پاس کسی سے اجازت نہیں لینی، آپ نے کسی کو نذرانہ نہیں دینا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ صبح دوپہر شام اگر آپ نے اللہ کو دے دیے، مریض تو ویسے ہی سست پڑا ہوتا ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا، چلو لیٹے ہوئے سن ہی لے، اور پانی آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا آپ کو۔ بالغ حضرات جو ہیں جتنے بھی ہیں، اور آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، تو 8ویں دن سے آپ مخلوق خدا کا بھلا کرنا شروع کر دیں۔ مخلوق خدا میں پودے، پرندے، جانور، کیڑے آتے ہی ہیں، انسان بھی آتے ہیں، اور انسانوں میں سب سے پہلے کیڑے مکوڑے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا خیال کیا کریں۔ یہ انہی کو آپ نے ٹھڈا مارا ہوتا ہے، انہی کو دندی کاٹی ہوتی ہے، یا انہی کی آپ نے آہلی ہوتی ہے،
ਜਾਂ ਉਨਕੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। तो ये अपनी ही हरकतें होती हैं, उसमें बंदा फंसा होता है। अब जब आप उनके साथ प्यार शुरू कर देंगे, बेगरज प्यार, इसको सुनना इसीलिए है। आप लोग कहते हैं मुझे फ़ोन करके कि सर वो आपको इसलिए फ़ोन किया, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मेरे से क्या गलती हुई हुई है। बिलीव यू मी, मैं आज भी अभी दुआ करा देता हूँ कि अगर आपको मैं पूरे वसूख से, पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि आप में से, आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में बैठे हुए हैं, अगर आप पूरे ईमानदारी से उसके आगे ज़ीरो हो के, आप ज़ीरो नहीं होते, उसके आगे सरेंडर करके उसके आगे गिर जाएंगे ना कि मौला मेरी बस हो गई है, ठीक है, आप पूरी परेशानी से, पूरी शर्मिंदगी से आप उसके आगे गिरेंगे, अपना दिल साफ़ करेंगे। असल में आपके दिल में देखना होता है आपने, आपके दिल में ही हज़ारों बुत होते हैं, तो खुदा वहाँ आके कैसे कैसे आए, वो तो नहीं आएगा। वो बुत, सबसे बड़ा बुत होता है आपकी अपनी मैं का बुत, आपकी मजलूमियत का बुत। मजलूमियत का बुत बहुत बड़ा बुत होता है। मैं बड़ा मजलूम हूँ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही। या पारसाई का बुत, मैं बहुत नेक हूँ, दूसरे जालिम हैं, मैं बहुत हाजी हूँ, बहुएं सारी ख़राब हैं, या मैं बहुत ठीक हूँ, ससुराल वाले सारे ख़राब हैं, या मेरे घर वाले बहन भाई या माँ बाप, यहाँ तक इंसान अपने माँ बाप में भी खामियां देख रहा होता है। तो या तो दूसरे ही जालिम हैं, और या आप बड़े ही नेक हैं, आपसे खामखा ज़्यादती हो रही है। ये बहुत बड़े बुत होते हैं, पारसाई का बुत और मजलूमियत के बुत। फिर इल्म का बुत बहुत बड़ा होता है, जो मैं जानना कोई नहीं जानता। फिर पैसे का बुत, ताकत का बुत, आप ज़रा सी बड़ी सीट पे हो, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप तबाही के रास्ते पे जा रहे होते हैं, आप घर वाले समझा रहे होते हैं यार तू क्या कर रहा हो, तुम कुछ नहीं होता, मैं देख लूँगा। आप जब तक उसके आगे पेश नहीं होते, आप फंसे रहते हैं। चाहे देखने में दुनिया में बड़े कामयाब होते हैं, वो लोग बहुत ही डेंजरस हालत में हैं जिनके दिलों पे मोहर लग गई है, जिन्हें एहसास ज़ियां भी जाता रहा, जिन्हें ये तक नहीं पता चल रहा कि वो तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि वो बड़े कामयाब हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है। ये सारे बुत हैं। तो आसान है कि अपना ही बुत तोड़ दो, उस अल्लाह के आगे खुद को ज़ीरो कर दो, मान जाओ कि तुम कुछ भी नहीं हो। आप अगर ज़ीरो होके उसके आगे पेश होंगे, यकीन माने पहले दिन ही, पहली दुआ में, नहीं तो 7 दिन, अगर आपसे नहीं वो यकसुई बन रही, 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुद पूरा विजन नज़र आ जाएगा, आपको दिखा दिया जाएगा, आपको एहसास दिला दिया जाएगा कि तुमने कहाँ गलती की हुई है, आपको छोड़ कौन असल में नहीं रहा। लेकिन अगर आप यकसू हों, नुक्ता तौहीद तेरी समझ में आ तो सकता है, तेरा दिल ही बुतखाना हो तो क्या कीजिए। वो आप को ये जो आपकी मैं है, ये नहीं टिकने देती। किसी को नबी पाक की ज़ियारतें हो रही हैं, किसी को मेहदी अलैहिस्सलाम की, किसी को सारे दजाल नज़र आ रहे हैं, कोई आप मेहदी बने हैं, ठीक है, बंदा नहीं बनता पाया कोई, या बाबों के पीछे भाग रहे हैं या पापों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। वो बाबा आप जान छुड़ा रहा होता है कि यार मैं आप उहदे को मंगना, तुम भी उहदे को मंगो। बाबे का असल काम ये होता है, वो बेचारा कई तरीक़ों से, कई पापड़ बेल के वो आपको ये समझा रहा होता है कि मैं भी उससे मांग रहा हूँ, तुम भी उससे मांगो, उसके दर पे गिरो, जिथे सारे मरते हैं उत्थे मरो, उस पे मरो, उसके आगे मर जाओ। ये अपनी मैं छोड़ो, अपनी ख्वाहिश छोड़ो, अपनी मर्जियाँ छोड़ो। ये जो तुम समझते हो तुम बड़े चीफ एग्जेक्टिव हो, तुम बड़े पहुंची हुई चाहे हो, जो तुमने कह दिया ना, जो तुमने सुन लिया ना, मेरी मर्जी क्यों नहीं चलेगी, यार नहीं चलेगी। आज तक उसी की चली है, उसी की चलेगी।
پاگل ہو جاؤ گے, شیزوفرینک ہو جاؤ گے, بائی پولر ہو جائے گا, انزائٹیاں اور ڈپریشن کی دوائیاں کھا لو گے, جو مرضی کر لو, الٹے ہو جاؤ, سوئسائڈ کر لو, نہیں چلے گی, اسی کی چلے گی. وہ تمہیں چاہے فرعون جتنی طاقت, شہرت, دولت, عزت دے دے, اور چاہے تو مکڑی جیسی مخلوق بنا دے جس کا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے کائنات میں. اس کا گھر بھی ہوتا ہے, اس کا دھوکہ بھی ہوتا ہے, اس کا ٹریپ ہوتا ہے, اس کا جال ہوتا ہے دوسروں کو پھنسانے کا. دنیا کی سب سے کمزور چیز ہے, دوسروں کو پھنساتی ہے. لیکن رب نے اس سے بھی کام لے لیا. جب اپنے محبوب کو چھپا دیا, چھپایا ہوا ہے, یا اس اسٹرگل ان سے کروا رہے ہیں, تو انہیں کئی طریقے, کئی اشارے دے رہے ہیں. ایک طرف غار میں سانپ پہنچا دیا ہے, باہر مکڑی صاحب جالا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبوتر انڈے دے کے بیٹھا ہوا ہے, دشمن دروازے پہ آ کے چلا گیا ہے. یہ اس کے کھیل ہے. کیوں نہیں سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو دیکھو, کیا شانیں ہیں اس کی, کیا مولا حسین کی شان ہے. لیکن جو سجدہ انہوں نے کیا ہے, آہ نہیں کی, آخر تک دعا دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو بد دعا دے دی تھی, دعا نہیں, انہیں بد دعا نہیں دی. اور ہم اپنی قوموں کو بد دعا دیتے ہیں, اپنی اولاد کو, اپنی اولاد کے سگے خونی عزیز رشتہ داروں کو. جب ہم اپنے خامد کو کہتی ہیں نا کہ اللہ تم سے پوچھے, ہم اپنے داماد کو کہتے ہیں ساڈی دھی نہ کیتا ہی تیرے اگے آئے. اپنی دھی کی بھی کرتوتیں ہوتی ہیں, وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہوتی ہے. اور اگر کہیں آپ کی دھی کی تالی زیادہ زوردار ہوتی ہے, کچھ عرصے بعد, کچھ سال گزرنے کے بعد داماد مر جاتا ہے. اس کے بیٹے بیٹیاں آپ پال رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو کبھی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا. یہ اپنے منہ سے لکھا ہوا ہوتا ہے. سانو کیتا ہی تیرے اگے آوے, وہ دھیاں دے اگے آ گیا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ